अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मन युज़लिल फला हादिया लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ला मुहदसातिन बिदअह व कुल्ला बिदअतिन ज़लाला व कुल्ला ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 186 पढ़ेंगे। वइज़ा, और जब सअला का सवाल करें आपसे, इबादी मेरे बंदे, अन्नी मेरे बारे में, फ़इन्नी तो बिलाशुबा मैं, करीबुन बहुत करीब हूँ, उजीबु मैं तो कबूल करता हूँ, दअवाता पुकार, अद्दाई पुकारने वाले की, इज़ा जब भी, दआनी वो पुकारे मुझे, फलयस्तजीबु तो चाहिए कि वो भी माने, ली मेरा हुक्म, वलयुमिनु और चाहिए कि वो ईमान लाएं, भी मुझ पर, ला अल्लाहुम ताकि वो यरशुदून हदायत पाएं। ये आयत गुज़िश्ता आयात के मज़मून की तकमील है। गुज़िश्ता आयतों में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नसीहत की कि रमज़ान के रोज़े पूरे कर लेने के बाद तकबीर कहो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि उसने रमज़ान जैसा महीना तुम्हें अता किया और इसमें रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाई। और अब इस आयत में अल्लाह ताला ने खबर दी कि वो अल्लाह ताला जिसे वो याद करेंगे और जिसका शुक्र अदा करेंगे, इनसे बहुत करीब है। रोज़ों के अहकाम के दरमियान दुआ के ज़िक्र से मकसूद इस तरफ इशारा है कि रमज़ान में दुआ की बहुत बड़ी फजीलत है, अहमियत भी है और फजीलत भी है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ होता हूँ, जो वो मेरे साथ रखता है, और मैं इसके साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है। सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब हम किसी बुलंदी पर चढ़ते तो बुलंद आवाज़ से कहते, अल्लाह अकबर, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो अपनी जानों पर रहम करो, तुम किसी बहरे और गायब को नहीं पुकार रहे हो, बल्कि वो रब तुम सुनने वाले और देखने वाले को पुकार रहे हो, और वो हर वक्त तुम्हारे साथ है। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई मुसलमान अल्लाह ताला से ऐसी दुआ करे जिसमें कोई गुनाह की बात या कता रहमी ना हो, तो अल्लाह ताला उसे 3 बातों में से एक ज़रूर अता फरमा देता है। या तो उसकी दुआ को फ़ौरन कबूल फरमा लेता है, या उसे आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बना देता है, या इस दुआ की बरकत से इसी तरह की किसी मुसीबत को उससे दूर फरमा देता है। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, फिर तो हम कसरत से दुआएं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की रहमत भी बहुत ज़्यादा और बेपाया शफ़क़त है। सैयदना इबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुए ज़मीन पर जो भी मुसलमान आदमी अल्लाह ताला से दुआ करे तो अल्लाह ताला इसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है, या इसकी दुआ की वजह से उसी तरह की किसी मुसीबत को उससे दूर कर देता है।
شرط یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی دعا نہ کرے جس میں گناہ یا قطع رحمی کی کوئی بات ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ عجلت سے کام نہ لے، عجلت یہ ہے کہ وہ کہے میں دعا کرتا ہوں مگر میری دعا تو قبول نہیں ہوتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا ہمیشہ شفع قبولیت سے نوازی جاتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلدی نہ کرے۔ عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ وہ کہے میں نے تو بہت دعا کی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، پھر وہ مایوس ہو کر دعا ترک ہی کر دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، نمبر 1 امام عادل کی، روزے دار کی، نمبر 2 روزے دار کی جب تک وہ روزہ افطار نہ کر لے، نمبر 3 اور مظلوم کی دعا، اسے اللہ تعالیٰ روز قیامت بادلوں سے بھی اوپر اٹھائے گا، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت اور جاہ و جلال کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا، خواہ کچھ عرصہ بعد ہی صحیح۔ آیت نمبر 187۔ اوہلا حلال کر دیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیامی روزے کی رات کو، من رفاسو صحبت کرنا، الی نسائکم اپنی عورتوں کے ساتھ، ہننا وہ لباسن لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم لباس لہن لباس ہو، عالم اللہ جان لیا اللہ تعالیٰ نے، انکم کہ بے شک تم تھے تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنے نفسوں کی، فتاب سو اس نے توجہ فرمائی، علیکم تم پر، وعفا اور معاف کیا، عنکم تمہیں۔ عنکم تمہیں، فالآن لہذا اب، باشروہن تم مباشرت کرو ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو، ما اس کو جو کتب اللہ لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور تم کھاؤ، واشربوا اور تم پیو، واشربوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین ظاہر ہو جائے، لکم الخیط تمہارے واسطے، داری الابیض سفید، من الخیط الاسود سیاہ داری سے، من الفجر فجر کی، ثم پھر، اتموا تم پورا کرو، الصیام روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور نہ تم مباشرت صحبت کرو ان عورتوں سے،
वअन्तुम और जबकि तुम आकिफूना इत्काफ करने वाले हो। फिल मस्जिद मस्जिदों में तिल का ये हदूदुल्लाही अल्लाह की हदें हैं। फला तकरबू सो मत तुम करीब जाओ उनके। कज़ाली का इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु बयान फरमाता है अल्लाह ताला आयाती ही अपनी आयतें लिन्नासी लोगों के लिए लअल्लहुम शायद कि वो यत्तकून मुत्तकी बने। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने माह रमज़ान के रोज़ों से मुतल्लिक चंद अहम मसाइल बयान किए हैं। यानी रमज़ान की रातों में बीवी के साथ जमा करने की रुखसत, सुबह सादिक से पहले खाना पीना या सुबह सादिक के बाद से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जमा से रुके रहना और हालत इत्काफ में जमा से परहेज वगैरह। उहिल्ला लकुम लैलतस्सियामी मिन रफासु इला निसाइकुम। रोज़ों की रातों में अब तक की ये पाबंदी थी कि रोज़ेदार ना तो अपनी बीवियों के पास जा सकते थे और ना अपनी बीवियों के पास जा सकते थे और ना खा पी सकते थे। अल्लाह ताला ने अपने रहम करम से इन पाबंदियों में तखफीफ फरमा दी और इस पाबंदी को मनसूख कर दिया। सीदेना बरा बिन आजिब रजी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब में से जब कोई शख्स रोज़ा रखता, रोज़ा का वक्त अफ्तार का वक्त आता, तो अगर अफ्तार करने से पहले वो सो जाता तो फिर वो ना इस रात को खाना खा सकता था और ना इस दिन के बाद को खा सकता था। एक दिन ऐसा हुआ कि कैस बिन सुरमा अंसारी रजी अल्लाह अन्हा ने रोज़ा रखा। फिर जब अफ्तारी का वक्त आया तो अपनी बीवी के पास आए और उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? बीवी ने कहा, नहीं, लेकिन मैं अभी जाती हूँ और खाने का कोई इंतज़ाम करती हूँ। बीवी चली गई। कैस बिन दिन भर काम करते रहे, लिहाजा नींद ने गलबा किया और वो सो गए। जब उनकी बीवी वापस आई तो उन्हें देखकर कहने लगी, तुम पर अफसोस। अलगर्ज उन्होंने कुछ खाए बगैर कुछ फिर रोज़ा रख लिया। जब अगला दिन आया तो आधा दिन गुजर गया तो सैयदना कैस बेहोश हो गए। इस बात का जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो इस वक्त ये आयत नाजिल हुई। उहिल्ला लकुम लैलतस सियाम मिर रफासु इला निसाइकुम। इस आयत के नाजिल होने पर लोग बहुत खुश हुए। हुन्ना लिबासुल्लाकुम व अंतुम लिबासुल्लाहुन्ना। यानी जिस तरह लिबास सर्दी और गर्मी और गर्दो गुबार से हिफाजत करता है, इसी तरह मियाँ बीवी गलतकारी और जिना से एक दूसरे की हिफाजत करते हैं। सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ सबसे बुरे मर्तबे वाला इंसान वो होगा जो अपनी बीवी से लुत्फ अंदोज हुआ और वो उससे लुत्फ अंदोज हुई। फिर उसने अपनी बीवी के राजों को जाहिर किया और बीवी ने अपने खावंद के राजों को जाहिर कर दिया। आलिम अल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तनूना अनफुसकुम। सैयदना बरा बिन आजिब रजी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं
جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو لوگ پورا مہینہ یعنی پورا رمضان اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے، لیکن اس سلسلہ میں بعض لوگوں سے کوتاہی ہو گئی اور وہ اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ روزے کی حالت میں 3 حلال کام حرام ہوئے تھے، یعنی بیوی سے صحبت کرنا، کھانا اور پینا، جبکہ روزوں کی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کاموں کی اجازت دے دی اور روزے کی حدود بھی مقرر فرما دی۔ فرمایا ان تینوں کاموں کی اجازت اس وقت تک ہے جب تک صبح کے وقت سفید اور سیاہ داغے میں امتیاز پیدا نہ ہو جائے۔ سیاہ داغے سے مراد صبح کاذب ہے اور سفید داغے سے مراد صبح صادق ہے، یعنی سیاہ اور سفید داغوں سے رات کی تاریکی اور دن کی روشنی مراد ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ کے الفاظ نازل ہوئے تھے اور اس وقت اس کے ساتھ من الفجر کے الفاظ نازل نہیں ہوئے تھے، تو روزہ رکھنے والے کچھ لوگ اپنے دونوں پاؤں میں سفید اور سیاہ داغے باندھ لیتے اور اس وقت تک کھاتے پیتے رہتے جب تک ان میں فرق نمایاں طور پر نظر نہ آنے لگتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے من الفجر الفاظ بھی نازل فرما دیے، جس سے انہوں نے جان لیا کہ اس سے مراد رات اور دن ہے۔ سیدنا عدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک سیاہ اور ایک سفید داغا لے لیا اور کچھ رات گزرنے کے بعد انہیں دیکھا تو دونوں میں فرق نمایاں نہ ہو سکا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 2 داغے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تمہارا تکیہ بہت بڑا ہوا کہ سفید اور سیاہ دھاری تمہارے تکیے کے نیچے تھی۔ عدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیاہ اور سفید دھاری سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے 2 داغے مراد ہیں؟ فرمایا، پھر تو تمہاری گدی بہت لمبی چوڑی ہے، اگر تم نے ان دونوں داغوں کو دیکھ لیا ہے۔ پھر فرمایا، نہیں، ان سے مراد 2 داغے نہیں بلکہ ان سے مراد رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ، بے شک سحری کھانا باعث برکت ہے۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کھانا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر ہم نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اذان اور سحری میں کتنا وقفہ تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ 50 آیت پڑھنے کے برابر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً بلال رات کو اذان کہتے ہیں، لہٰذا تم ابن ام مکتوم کی اذان سننے تک کھاتے پیتے رہو۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال رضی اللہ عنہ کی اذان
اور یہ سفیدی صبح کی کرن تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، بلکہ صبح وہ ہے جو پھیلی ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالت جنابت میں صبح کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو کیا میں روزہ رکھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی حالت جنابت میں صبح کی اذان کا نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہماری طرح نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ میں تم سب کی نسبت اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ تقوی کی باتوں کو جاننے والا ہوں۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، یعنی سورج غروب ہونے تک۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ادھر سے رات آ جائے اور ادھر سے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ افطار کر لے۔ سیدنا سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک خیر و بلائی میں رہیں گے جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاکِفُونَ، اعتکاف چونکہ رمضان میں سے خاص تعلق رکھتا ہے، اس لیے جہاں اعتکاف کے احکام کی طرف اشارہ فرما دیا۔ اعتکاف کا معنی اپنے آپ کو کسی کے ساتھ یا کسی جگہ روک کر رکھنا ہے۔ اعتکاف میں بیوی سے مباشرت جائز نہیں، نہ مسجد سے نکلنا ہی جائز ہے، سوائے اس ضرورت کے کہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ اگر مباشرت کرے گا یا مجبوری والی ضرورت کے بغیر نکلے گا تو اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے، جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اعتکاف کی حالت میں بیوی اپنے خاوند کی خدمت کر سکتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری طرف حجرے میں داخل کرتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کر دیا کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تو گھر میں سوائے قضائے حاجت کے تشریف نہ لاتے تھے۔ اعتکاف کی حالت میں عورت مسجد میں جا کر اپنے خاوند سے ملاقات کر سکتی ہے، جیسا کہ سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے۔ میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئی، میں نے کچھ دیر گفتگو کی اور پھر گھر جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ یہ رات کا وقت تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو گئے تاکہ مجھے گھر تک پہنچا آئیں۔ میرا گھر مدینہ کے ایک طرف دار اسامہ بن زید میں تھا،
راستے میں دو انصاری ملے، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنی رفتار تیز کر دی۔ ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کی وجہ سے چھپ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا، ذرا رک جاؤ، دیکھو یہ صفیہ بنت حی ہے، یعنی تیز نہ چلو اور جان لو کہ اس وقت میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہے۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون، لہٰذا مجھے یہ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی بات نہ ڈال دے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک بیوی نے اعتکاف کیا اور وہ استحاضہ کی بیماری میں مبتلا تھی۔ وہ سرخی اور زردی استحاضہ کا خون دیکھتی تھی، ہم کبھی ان کے نیچے تشت رکھ دیا کرتی تھی تاکہ خون اس میں جمع ہو جائے اور وہ اسی حالت میں نماز پڑھتی رہتی تھیں۔ فی المساجد المساجد کے لفظ سے معلوم ہوا کہ اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا، مسجد میں ہوتا ہے، خواہ عورت ہو یا مرد۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسجد ہی میں اعتکاف کرتی تھیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف ہر مسجد میں ہو سکتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔